الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما دروشی پڑھیں بآواز بلند سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑے گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل میں اس کی شفاعت کروں گا اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پڑے گا صافحتہ یوم القیامہ کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے 10 گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور 10 درجوں کو بلند بھی فرما دیتا ہے اور 4 یار کی نسبت سے چوتھی حدیث بھی سماعت فرمائیں مفہوم حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہی رہتی ہے اور 5 تن کی نسبت تو پھر سب سے پیاری ہے 5 تن کی نسبت سے 5ویں حدیث سماعت فرمائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فرمایا تم اپنی محفلوں کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہو نا اس میں مزید روحانیت آ جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو تمہاری محفل خوبصورت بن جائے گی اور تمہارا دنیا میں درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا محبت سے پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب
حنود نام کے گفتم کمال بے ادبی جے لکھواری اتر گلابوں ہو تو یہ نت زبان نام اونا دے لائق نہیں کی کلمے دا کا نام بگر دا بے بلا افتاد کشتی بگر دا بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا یاد نبی کو دل سے بھئی نکالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی جزا ملی ہے کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا سر حشر جب اٹھائیں گے چہرے سے وہ نقاب سر حشر جب اٹھائیں گے چہرے سے وہ نقاب پھر کیوں نہیں یوسف سے پھر بھی ہوش سنبھالا نہ جائے گا
صبح سے پھر بھی ہوش سنبھالا نہ جائے گا بعد از حمد و ثنا میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب التعظیم عوام اہل سنت قابل قدر صد احترام دوستو بزرگ اور بھائیو، الحمدللہ اس وقت ہم حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ ان سیدادوں کے قریب بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، ثنا خان محمد کی توقیر بڑی ہے۔ اصل میں یہ سید زادے ہی اوپر ہیں، بظاہر اگر آپ کو میں کرسی پہ بیٹھا دکھائی دے رہا ہوں، اصل میں منبر تے انہاں دے نانے دا ہے نا، تے اسی انہاں دے نانے دا ذکر کر کے الحمدللہ اپنے ذکر نو بلند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں کرم فرمایا ہے۔ جناب پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمد مجاہد حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالی آپ تشریف فرما ہیں، ساتھ اور سید زادے تشریف فرما ہیں۔ سب کے ناموں سے تو میں واقف نہیں ہوں، مگر یہ کہوں گا کہ کیدہ کیدہ نیازی نام لواں ساری دنیا گدا مدینے دی۔ ماشاءاللہ اس وقت خوبصورت چمکتے ہوئے چہروں سے یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو اور زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے اور چہروں پہ اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رونق عطا فرمائے۔ رات چکے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے شہر میں حاضری تھی، تو صبح تقریباً میں 4:15 بجے پہنچا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ صبح انشاءاللہ 10 بجے آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان سیدزادوں کے قریب بیٹھ کر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اختصار کے ساتھ میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرات گرامی اس وقت ہم ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں اور چشت اہل بہشت کثرت سے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ جو نقش بندی سلسلہ ہے ان کا جو ذکر ہوتا ہے نا وہ خفی ہوتا ہے، مگر جو چشتی سلسلہ ہوتا ہے نا یہ بڑے کھول کھلا کے بولن والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انج جڑا تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو تو انج پھر مزہ نہیں آنا، کو پتہ لگے کہ ماشاءاللہ چشتی بیٹھے ہو، محبت نال خود رہا سبحان اللہ۔ اے جاگ کے سرکار دا ذکر سننا ہے تاکہ رونق لگ جاوے ہیں۔ اور چونکہ اچھے ساؤنڈ دے نال بھی محفل سج جاندی ہے، اچھی پنڈال دے نال بھی محفل سج جاندی ہے، اچھے بندے نال بھی سج جاندی ہے، مگر ساڈی محفل جڑی سب تو زیادہ سجنی ہے نا وہ سبحان اللہ دے نال سجنی ہے۔ جدو رب دا ذکر اسی محبت نال کرنا ہے نا، اچھی آواز دے نال اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کرنی ہے، انشاءاللہ پھر ویکھو محفل کے میں سج دیئے۔ اور انج تسی سبحان اللہ کہنا ہے کہ اے جڑے فرشتے لکھن والے بیٹھے نے رب دی بارگاہ وچ عرض کرن یا اللہ کیڑی محبت نال تیرا نام لے رہے ہیں۔ اور اے محفلاں ایسیاں محفلاں ہوندیاں نے جتھے کلے بندے نہیں بیٹھے ہوندے، رب دے فرشتے بھی تشریف لے کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی صبح اسے ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جس دی اندر تلاوت بڑی خوبصورت انداز نال قاری صاحب کی تھی، ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمانے اور ختم خواجگان انہاں پڑھیا۔ میرے تو بعد انشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ انہاں دی آمد شروع ہو جانی ہے۔ ایک گلدستہ تیار کر کے اسی اس سونے تے پیارے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر اس نو اسی پیش کرنا ہے کہ جنہاں نو اگر طائف دے میدان دے اندر کسی پتھر بھی مارے نے نا تے میرے آقا نے انہاں نو بد دعاواں نہیں دتیاں، انہاں نو دعاواں دتیاں نے۔ انہاں نو کی دیتا ہے؟ انہاں نو دعاواں دتیاں نے تے جڑے عقیدتاں دے پھول محبتاں دے گجرے چاہتاں دیاں کلیاں عشق و وفا دے ترانے پیش کرن گے۔ اج میرے آقا انہاں تو کنا کو خوش ہون، میرے آقا انہاں دے اتے اج کنی نظر کرم فرمان گے۔ حضرات گرامی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری آل پاک بھی تشریف فرمائے۔ میں ایک روایت پڑھی تے مینوں بڑا مزہ آیا کہ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ چاہندا ہے او دا توکل مضبوط ہو جاوے
فرمایا او میری آل دے نال پیار کرے اللہ دا توکل مضبوط کر دے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ او دی دنیا بھی اچھی ہو جاوے تے او دی قبر بھی اچھی ہو جاوے آخرت بھی اچھی ہو جاوے میری آل نال یاری لالوے اللہ قبر بھی اچھی کر دے گا تے حشر بھی اچھی کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری آل پاک ماشاءاللہ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت رکھن والی ہر چیز آل ہے پر آل دی کیا ہی بات ہے. حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. فی هذا المقام نعمت الواحدہ یہاں پر لفظ نعمت واحد ہے. حالانکہ ہاتھ اللہ کی نعمت زبان اللہ کی نعمت آنکھیں اللہ کی نعمتیں کاریں کوٹیاں بنگلے مال آل اولاد سب کچھ یہ اللہ کی نعمت ہے مگر اللہ فرماتے ہیں میری نعمت کا چرچا کرو. یہاں پر لفظ نعمت واحد ہے اور تفسیر روح المعانی روح البیان پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے. اس نعمت سے مراد مدینے کے تاجدار کی ذات اقدس ہے. اب میں تھوڑا جا مشکل ہو رہے ہیں تھوڑی کرسی میری شاید اجازت دے ہو تو میں تھوڑا جا در چہرہ کرا میں تھوڑا نظر اے تاڑا مائک میں بار بار جگا رہے ہیں ماشاءاللہ کرنٹ دے کے. ایک تے سیفیاں والا کرنٹ ہوندہ ہے نا یہ پتہ نہیں کیڑا کرنٹ ہے. خیر لو تھلے کوئی چیز رکھو 3-4 باری کرنٹ لگ گیا ناشتہ بھی نہیں کیتا. سبحان اللہ محبت لاکھو یار ذرا سبحان اللہ. ہاں جی جا کے بہنے جا کے بالکل ماشاءاللہ مزہ آ جاوے اے محفل پاک سج جاوے. کسی دی محفل تھوڑی سجانی ہے اپنے آقا دی محفل سجانا ہے. کچھ آنکھو ذرا سبحان اللہ. حضرات گرامی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر یہ ایسا ذکر ہے یہ ایسا ذکر ہے حضرات گرامی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا دے اتیان تو پہلے زمین ہے سی سجدہ کوئی نہیں سی. بولو ذرا سبحان اللہ. رات ہے سی اجالا کوئی نہیں سی. دل ہے سن دھڑکن کوئی نہیں سی. اکھاں ہے سن حیا کوئی نہیں سی. زبانہ ہے سن صداقت کوئی نہیں سی. سر ہے سن قرار کوئی نہیں سی. چہرے ہے سن وقار کوئی نہیں سی. پھل ہے سن خوشبو کوئی نہیں سی. گلشن ہے سن مگر مہک کوئی نہیں سی. پر جدو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس گلن پہنے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا دے ہوتے تشریف لے کے آئے پھر کلیاں کھلن لگ پئیاں پھول مسکران لگ پئے چند مسکران لگ پئے ابر رحمت برسن لگ پئے. ماشاءاللہ بھی کم ہو گئے سبحان اللہ. ابر رحمت برسن لگ پئے نے کسے پوچھیا یار ایک کتھوں انہیں سرور آ گئے. پھر ہر بندہ ہی بول کے دس دا پہ بس حضور آ گئے. اچھی بولو درہ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. تے قبلہ شاہ جی اللہ رب العالمین نے سن وہ نبی عطا فرمائے نے کہ خاتم النبیین جدی شان مقام محمود جدہ مقام جبریل جدہ غلام مادہ قلب بصر جدی نظر سبحان اللہ دی اسرا جدہ سفر یا ایوہ المزمل جدی چادر اور ید اللہ جدے ہاتھ نے عین اللہ جدی آنکھیں علم نصرہ جدہ سینہ ہے سارے جگ نالوں سونا جدہ شہر مدینہ وہ سونا نبی رب العالمین نے سانو عطا فرمایا ہے. کہ ایسی کیوں نہ چرچے کری اسی کیوں نہ چرچے کری. اللہ فرماندہ چرچے کرو. آؤ درات گرامی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب العالمین نے فرمایا میری نعمت دا خوب خوب چرچا کرو. یا اللہ ہاتھ تیری نعمت زبان تیری نعمت کارا کوٹیاں بنگلے مال آل اولاد سارا کچھ تیری نعمت ہے. کری نعمت دا چرچا کرنا ہے تو رب العالمین نے فرمایا نعمت او جے جڑی سب تو وڈی نعمت مدینے دا تاجدار ہے. کہ فضلہ وچوں وڈا فضل ہے تے رحمتاں وچوں وڈی رحمت ہے. اور خدا دی قسم ایک ایسی رحمت ہے کہ رب العالمین قرآن دے اندر بیان پہ کرتا ہے. رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سونے حبیب رب العالمین نے سانو عطا فرمائے نے جنہ دا ذکر رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر انج فرمایا ہے. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ.
العالمین نے ارشاد فرمایا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے محبوب دیاں شانہ نو بیان کر دیا ہویا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. حضرات گرامی میں کی کہوں اللہ رب العالمین نے قرآن دی الحمد دی علف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن میرے آقا دی نات بنا چھڑے آئے. اے میاں محمد بخش کھڑی شریف والی سرکار دی روتن بٹی آپ نے فرمایا شدام مدام او زیران زبران شدہ مدائیں او زیرائیں زبرائیں سب شان تیری بچ آیاں عملوں کا خبر ات خاصار میں زبانیاں عملوں کا او خبر نکائی ات خاصار میں زبانیاں. تو اللہ رب العالمین نے ایڈا سونا حبیب سانو عطا فرمایا ہے تے عطا فرما کے فرمایا او لوگو مومنوں تے اڈے اتے احسان کیتا ہے تیانو عزتاں والا عظمتاں والا شاناں والا رفتاں والا دردیاں والا بلندیاں والا نبی عطا فرما چھڑے آئے. قبلہ شاہ جی اسی میلاد منانے ہیں نا اسی قرآن وچوں ثابت بھی کرنے ہیں کہ دیکھو نا اللہ فرمایا کہ خوشی کرو. اسی حدیثاں وچوں بھی بکانے ہیں اے میلاد سارا کچھ بکانے ہیں پھر بھی بندے آتے ہیں کہ لکھیا کتھے جے ہاں جی وہ لکھیا کتھے جے وہ پائی بکھاتے دیتا ہے نہیں دسو لکھیا کتھے. تو شاہ جی انہاں واضح سے کوئی جواب تیار کیتا ہے یہ سبحان اللہ کو دساں ایک باری تو یہاں چوکیا خود رہا یار سبحان اللہ آج صبح ذرا سرکار دے ذکر واسطے اتھا دی ورزش کرو نا ہو رجیا خود رہا سبحان اللہ. آج نے میلاد کتھے لکھیا ہے میں کہا ہوتے تینوں بڑا بکایا تو منیا کوئی نہیں ہونے ایک کوئی جواب ہے میلاد ساڑھی قسمت لکھیا ہے. بولو کتے لکھے آئے ساڑھی قسمت لکھے آئے درود اسی بخا تھک گئے ہیں. اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اور میں درود بھی پڑھیا کرو سلام بھی پڑھیا کرو ایمان آلے ہو. وہ بخاری شریف پڑھ کے دکھا دیتی سرکار نے فرمایا جدو سرکار دی بار کے سوال کی دا آقا درود تے سمجھ جاندہ سلام کیے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ درود بھی ہو گیا سلام بھی ہو گیا پوری توجہ کرے آجے حلے بھی لوگی شاہ جی پوچھ جانے کتھے لکھے ہے درود تے اینا واسطے ایک کوئی جواب ہے یہ تو درود پوچھنا نا کتھے لکھے ہے میں کہ آجا ساڑھی مسجد لکھے ہے سبحان اللہ وہ کہتے تھے بولیا کرو یار سبحان اللہ. تو باقی تو مننا کوئی نہیں میں کہ آجا ساڑھی مسجد وچ لکھے ہے کلی مسجد نہیں لکھے ہے جس مسجد دے بار سرکار دا نام بے کے تو واپس مڑ جانا اے نام او جے جڑا نماز وچ بھی نالے اے نام او جے جڑا کلمے وچ بھی نالے اے نام او جے جڑا جناب محترم قرآن وچ بھی نالے اے نام او جے جڑا تقریر وچ نال تحریر وچ نال تورات وچ نال انجیل وچ نال زبور وچ نال ہاں اے نام او جے حجت اللہ علی العالمین پڑھ کے دیکھ لو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں آپ نے جتھے سرکار دا نام لکھایا ہے رب دے نام دے نال لکھایا ہے اور حجت اللہ علی العالمین دے اندر حضرت آدم
علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں میں آسمان تے جتھے کتے بھی رب دا نام لکھیا پایا نال نال حضور دا نام بھی لکھیا پایا ہے۔ بلکہ شاہ جی کیسا نام ہے جڑا جنت دے دروازے ہوتے لکھے ہے، جنت دے اندر جنت دے درختاں ہوتے لکھے ہے، درختاں دے پتیاں ہوتے لکھے ہے، درختاں دیاں شاخاں تے لکھے ہے، ہورا تے غلمانہ دیاں پشانیاں دے اتے نام موجود ہے۔ میں کہا جنت کے میں جائیں گا، جنت دے دروازے تے بھی تے سرکار دا نام ہے نا، اتھے بھی آکہیں گا کہ اتھے نہیں جانا۔ او خدارہ سرکار نال پیار کر لے، حضور نال محبت کر لے۔ کیا جی اسی مدینہ مدینہ کرنے سانو لوگ کیا نے تُسی مکہ مکہ بھی کریا کرو۔ میں کہا مکہ نو شان مدینے والے دیتی، آندھے مکہ آلہ یا مدینہ آلہ۔ میں کہا قرآن دستا ہے لا اقسمو بہاد البلد وانت حلم بہاد البلد۔ فرمایا سونے ہم منو مکہ شہر دی قسم ہے، پر قسم اس لئے کھا دیئے ایتھے تیری ولادت ہوئی ہے، بلکہ انج کہہ لو ایتھے محبوبہ تیرا ملاد ہویا۔ ہن مسئلہ حل ہو گیا، جدوں سرکار مکہ سن تے مکہ آلہ سی، جدوں حضور مدینے نے ہن مدینہ آلہ تے جانا مدینے سارے ہیں سبحان اللہ۔ کنے کنے جانے دعا کرو اللہ جہاز میں نو اپنا دے دے سبحان اللہ، تے تیانو میں بٹھا کے لیا جاؤں واہ یا عاشق سبحان اللہ۔ تے اسی اس لیے عرض کر رہے ہیں اچھے پیا موہے دیس بلاو، اچھے پیا موہے دیس بلاو، ہند میں جی گھبراہٹ ہے۔ جنہیں جنہیں جانا ہے ذرا مل کے محبت نہ آخ دو ذرا، اچھے پیا موہے دیس بلاو، اچھے پیا موہے دیس بلاو، ہند میں جی گھبراہٹ ہے، جب سے نین توہے سنگ لاگے، نیند نہیں اب یابت ہے، اچھے پیا۔ فقط میں ایک گل کرنی ہے، پھر چونکہ ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ تشریف لے آئے نے تے انشاءاللہ انہیں اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ بس ایک گل کرا، بڑے بڑے لوگاں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیتی ہے، کسے ویکے کیتی ہے تے کسے بن ویکھیاں کر لئی ہے۔ اے سون دا ٹائم نہیں اچھی آکھو یار ذرا سبحان اللہ۔ رات دے ٹائم اندہ ہوندہ ہے قبلہ شاہ جی بندے کئی باری سو جاندے نے تے کسے نے اٹھاؤ نہ انج کر کے، تے ایک بندے نے میں اٹھایا، میں کہا یار اٹھتا سارے ستے پے ہو، وہ کہنے لگا جی سانو تے اڈے تے دوبارے تسی کہڑا کوئی غلط گل کرنی ہے سبحان اللہ، تے تسی کلے لگے رہو تے انج مزہ نہیں آنا، کہندے عشق اگر ایک طرف سے ہو تو صدا دیتا ہے، گر ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتا ہے۔ آؤ یار جی تو اٹھ کے جاؤ تے رحمت دے پھلا نال چوڑیاں پھر کے جانیاں سبحان اللہ۔ ایک بار آکھو گے تے 90 نیکیاں ملدیاں نے، 90 گناہ معاف ہوندے نے تے 90 درجے بھی بلند ہوندے نے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ابو جہل یہ وہ بدبخت ہے جنہیں ہر ویلے ہی کوشش رکھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کٹ جاوے، کسی نہ کسی طریقے دے نال۔ ایک دن بیٹھا ہے تے بے کے آندا ہے یار سارے کام کر کے اسی بیک لینے، ساڑھے کو لوگ گال نہیں بنی۔ عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ سارے نے بلا کے کہنے لگا یار ایک بندہ ہے وہ دا نام حبیب یمنی ہے، بولو کی یہ حبیب یمنی ہے۔ تے ابو جہل آندا میرا یار ہے تے حکیمہ وچوں بڑا وڈا حکیم ہے تے گل بات ایڈی چنگی کردا ہے، پنچایت بندہ ہے، انہیں گل انج دی کرنی ہے، انہوں لے کے آنے ہیں کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گل کرے تے آپ جدو لاجواب ہو جان گے تے کام مک جائے گا۔ ابو جہل کہندا چلو بھی میں بلانا، حبیب یمنی نو بلا لیا۔ ہن ڈیرہ ابو جہل دا حبیب یمنی آیا ہے تے آ کے پوچھدا ہے جی مینوں کدھر بلایا گیا ہے؟ ابو جہل دا بھی گل ہے جے کہ میرا ایک بھتیجا ہے وہ دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس آگے 40 سال ساڑھے نال ہے بالکل ٹھیک، وہ دے ورگا سونا بھی کوئی نہیں، حسین بھی کوئی نہیں تے امین بھی کوئی نہیں، وہ تعریف کر رہے ہیں۔
آندھے 40 سال لنگے نے تے آندھا میں رب دا نبی ہاں. حبیب یمنی آندھا اچھا ایویں تے نہیں. اس آکھیا کسے وجہ نال آکھیا ہوئے گا نا. اس آکھیا بھی گل سنو ایک ہور بھی گل کردا ہے کہ وہ آندھا ہے کہ جویں اسی ہن زندہ ہوئے ہیں نا یعنی کہ پیدا ہوئے ہیں اسی مرنا ہے مرن تو بعد پھر سانو اٹھایا جانا ہے. جدو حبیب یمنی نے انی گل سنی نا تو حبیب یمنی آندا ہے کہ جیڑا رب سانو پیدا کر سکتا ہے وہ دوجی واری اٹھا نہیں سکتا. تے ابو جہل کہنا اوے چپ کر او دے نال دی گل نہیں کرنی تینوں اسی اپنے ول لے کے تو ہونی گلاں اودیاں کرن لگ پے. حبیب یمنی آندا اچھا یار تو گل کر کیڑی گل کرنا چاہندا آ کہ گل اے جے کہ تو او دے نال گل کرنی ہے تے تو حکیم بھی ہے او دا مرض بھی چیک کرنا ہے. دس کی کریں گا تینوں اسی او دے کول بھیجیے. پوری توجہ کریا جے جدو اینی گل ہوئی نا تے حبیب یمنی آندا ہے میں سب تو پہلے او دی نبض چیک کراں گا. کی چیک کراں گا؟ نبض چیک کراں گا. ابو جہل کہنا او نا 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 او دے کتے ہتھاں وچ ہاتھ نہ دے لئی کہ پھر کی ہونا ہے. اس آگے خبردار کہ او دے ہتھاں دے وچ ہاتھ نہ دے دیں جے او دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دے دیتے انہیں رب نال ملا دینا نہ انج دا کام نہ کرے. دس ہور کی کرے گا؟ حبیب یمنی آندا ٹھیک ہے جے تو آنا ہے کہ نبض نو ہاتھ نہیں لانا یعنی کہ نبض نہیں پھڑنی پھر میں انج کراں گا اودیاں اکھاں ول ویکھیاں گا اودیاں اکھاں وچ اودی بیماری لب لواں گا. جدوں ابو جہل اینی گل سنی اس آکھیا نا نا اودیاں اکھاں ول نہ ویکھی جیڑا اودیاں اکھاں ول ویکھدا ہے اودا ہی ہو کے رہ جاندا ہے. بلکہ میرا دل کہندا ہے انج کہہ لو آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. یعنی کہ جیڑا تکدا ہے سونے حبیب وال اودا ہی ہو کے رہ جاندا ہے. ابو جہل آندا نانا ویکھنا بھی کوئی نہیں. اس آکھیا پھر ہور کی کرنا ہے؟ کہن لگا یار پھر میں انج کراں گا لاگے بیٹھ جاواں گا اودے ول ویکھاں گا نہیں اودے نال گلاں کراں گا گلاں گلاں دے وچ اودا میں مرد لب لواں گا. ابو جہل آندا خبردار اودے نال گلاں نہیں کرنیاں. کہ گلاں کیوں نہیں کرنیاں؟ کہ اودیاں گلاں ایڈیاں سونیاں نے جیڑا سندا ہے اودا ہی بن جاندا جیڑا سندا ہے اودا ہی بن جاندا ہے. تے کسے شاعر نے کیا خوب آکھیا اس آکھیا واللیل دیاں زلفاں نالے نرگسی اکھیاں نے انج لگدا سرائیاں دو پر پر کے رکھیاں نے. ایک باری سجاد کھڑا کر کے سارے آنکھوں نہ درا واللیل دیاں زلفاں نالے نرگسی اکھیاں نے انج لگدا سرائیاں دو پر پر کے رکھیاں نے. حضرات گرامی حبیب یمنی آندا یار تو آندا گلاں بھی نہیں کرنیاں اودیاں اکھاں وچ اکھاں بھی نہیں پانیاں اودی نبض چیک نہیں کرنی. دس میں کی کراں؟ سارے بندے بیٹھے نے پنچایت وچ جناب محترم ایک گل ہوئی ہے. ایک روایت دے اندر اے بھی آندا ہے حبیب یمنی آپ ٹر کے گئے نے. تے دوجی روایت دے اندر آندا ہے کہ مدینے دے تاجدار نو پیغام کلیا گیا ہے کہ تسی تشریف لے کے آؤ. رب العالمین نے فرمایا محبوبہ تشریف لے جاؤ. حویلی ابو جہل دیئے بلایا ابو جہل نے دعوت ابو جہل نے کیتی ہے پر اوتھے عزت تیرے تے میرے نبی دی بلند ہونی اوتھے عزت سونے مدینے دے تاجدار دی بلند ہونی ہے. مدینے دے تاجدار ودوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں صاحب دے کاجل والے علم نصرہ دے سینے والے چلے نے. ہن ابو جہل نے ایک اعلان کیتا اس نے کہا بھی گل سنو بھائی اے جدوں رب دا نبی آوے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کوئی اٹھ کے کھڑا ہویا اسے کھڑے نہیں ہونا. بدے آندے ٹھیک ہے جی کوئی نہیں کھڑا ہوگا کوئی نہیں کھڑا ہوئے گا. ادھر دا فرمایا جبریل اے ابو جہل کی آندا ہے کسی نے اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا. چل نہ درا سب تو پہلے اے دے کان پھڑ کے نا تے سب تو پہلے اے نو تو یوں کھڑا کرنا ہے. اچھا حضور تشریف لے کے آئے نا جدو سبحان اللہ میرے آقا تشریف لے کے آئے تے ابو جہل دے کان تو پھڑ کے تے جبریل امین نے کھڑا کر دیتا. جدو کھڑے ہونے تے باقی بھی کھڑے ہو گئے تے ابو جہل نہ لے کہندا اوے کھڑے کیوں ہو گئے؟ وہ بدیاں نے پہلے تو اپنا دس تو کیوں کھلوتا ہے پہلے تو اپنا دس نا تو کیوں کھڑا ہویا؟ اس آکے میں تے تاں کھڑا ہویا کوئی ایسا فرشتہ کھڑا اس آکے جے کھڑا نہ ہویا تے پوری زندگی کھڑا نہیں ہوئے گا تے ہو جا کھڑا ہے ہو جا. رب پھر اپنے محبوب دی عزت کروانا جاندا ہے. اچھا کھڑا ہو گیا میرے آقا تشریف لے کے حبیب یمنی نے ویکھا نا جو حضور دا چہرہ آئے
میرے آقا دا چہرہ کیسا چہرہ ہے جناب چشتی صاحب یہ شاعر آقا جدوں نے چہرہ ویکھیا ہوئے گا سرکار دا تے عرض کیتی ہوئے گی ویکھو کڈا سونا ماہی او ویکھو کڈا سونا ماہی او نالے لاڑا جنتاں دا او نالے عرشاں دا راہی او نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی تے جنہیں بھی سرکار دا چہرہ ویکھے آئے انہیں یو آکے طیبہ والممایا طیبہ والممایا ایک سونا تو لگے نائیں دوجہ پھر بھی تم آیا ایک سونا ہے سونا ایک سونا تو لگنا ہے وہ دوجہ پھر بھی تم آیا آج کون کیوں دا پہ آئے حبیب یمنی پینجے سٹے گل پہ کر دائے اے سونیان والے ہو میں ایک سوال کرنا چاہنا میں نو پتہ لگے تیاڈا جادو زمین تے بڑا چل دائے تیاڈا جادو زمین تے بڑا خشبو پتے لگے تیاڈا جادو زمین تے اتے بڑا چل دائے آج کون درہ توجہ کرنا ہوں آندہ کیے اگر تسی اللہ دے نبی ہو اے جڑا چن 14ویں رات دا چن چڑے آئے انہوں دو ٹوٹے کر کے بکھا دیو میں تیانو اللہ دا نبی من لواں گا یہ تھے میرا دل کر دائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے چاچا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دازنے آقا میں تیاڈا بچپن ویکھیا کہ گل نہ سنا وہ سبحان اللہ کہہ دو یار انج تسی بیٹھے ہو انج مزہ نہیں آنا سبحان اللہ اچھی آخو درہ میرے کان تھوڑے جے بند نے ٹھیک ہے انج بھی ہو سکتا تسی اچھی سبحان اللہ کہہ رہے ہونے پر تیاڈے چہریاں تو پتہ نہیں لگ رہا آپ کو زور لاؤ کو درہ محبت نال اچھی آخو درہ سبحان اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچا آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا ایک دن دیکھے ہوتے انو تسی نا چولے وچ تاڑا نا چولا چولدا پہ ماسٹر جہانگیر صاحب چولا چولدا پہ آئے تے سرکار دا ایک ہاتھ مبارک بارے تے آپ فرماتے ہیں میں دیکھے کہ جدر جدر سرکار دے ہاتھ مبارک جاندے نے نا تے چن بھی ادھر ہی جاندے اچھی بولو یار اچھی بولو سبحان اللہ چند بھی ادھر جاندہ ہے تے میں ویکھیا تسی مسکرا رہے سن میرا وجدان آندہ ہے اے ویکھو آج کوئی باپ اپنے پتر نو کو کھڑونا لے آکے دے نا تھوڑا مہنگا ہوئے تے بچہ کھیڑ دا ہوئے تے زمین تے کھچ کے مارے تے بندہ چڑکی مار کے انہوں آندہ ہوتا باپ اوے او توڑ نہ دیں ایڈا مہنگا کھڑونا لے آکے دے لاکے دادا بیٹھا ہوئے نا بڑا پیار کرتے ہیں اپنے پوتریاں تے دوتریاں تے نال آندہ ہوئے پھر کیوں ہے ٹوٹ جائے گا ہور آ جائے گا تے تو کنے توڑے نے تے ٹوٹ گیا تے ہور آ جائے گا تے شاہ جی میرا وجدان تے میرا خیال آندہ ہے کہ جدوں رب دا حبیب چند نال کھیڑدا ہوئے گا نا تے چند کدی ادھر جاندہ ہوئے گا تے کدی ادھر جاندہ ہوئے گا تے فرشتیاں بھی تے آکھیا ہوئے گا یا اللہ تیرا چند کدی ادھر جاندہ ہے تیرا چند کدی ادھر جاندہ ہے اللہ بھی تے فرمایا ہوئے گا نا جے دے لئی بنایا کھیڑدا پیا کھیڑن دیو کیڑی گل ہو جے دے لئی بنایا کھیڑدا پیا تے کھیڑن دیو حضرات میرے آقا نے اشارہ کیتا چند دو ٹوٹے ہو تے ہن ویکھدا بی بی یمنی آندا جی ہن جے توڑ دیتا ہے پھر جوڑ بھی دیو آئے ہائے ہائے جے توڑ دیتا ہے تے پھر جوڑ بھی دیو اے چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آقا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں آج کون ذرا توجہ کرنا مدینے دے تاجدار نے جی اشارہ کیتا جڑا چن ٹوٹے آئے واپس جڑ گئے آئے حبیب یمنی قدمہ وچ ڈگ گیا ہے آندہ جی کلمہ پڑھا لو مدینے دے تاجدار نے فرمایا نہیں نہیں جڑی تیرے دل وچ گل ہے او بھی کر لے جڑی تیرے دل وچ گل ہے او بھی کر لے آندہ سونے کلمہ پڑھا لو میرے آقا نے فرمایا گل بھی میں دس دینا اس مسئلے دا حل بھی کر دینا میرے آقا نے فرمایا بی بے یمنی
تینوں رب العالمین نے ایک تھی عطا فرمائی جڑی نبی نہیں ہے نالے بول نہیں سکدی چل نہیں سکدے تیرے دل وچ ارادہ ہے کہ تے رب میری تھی نوں ٹھیک کر دے عاشقوں میرے آقا دے دور دے اندر بھی لوگ تھیاں نال پیار کرن والے نے میرے آقا نے فرمایا تو آندا کہ تے میری بیٹی ٹھیک ہو جاوے تے نالے تو اپنی بیٹی نال بڑا ہی پیار کرنا ہے جا کے ویکھ لے پہلے اپنی بیٹی دی خبر لے گیا پھر میرا کلمہ پڑھی حبیب یمنیاں دینے میں دوڑ لا دیتی ہے حضرات گرامی جدوں حبیب یمنی نے دوڑ لائیے کر آیا وے اگے دروازہ کھلا جوندا سی ہن دروازہ ویکھیا تے بندے دروازہ کھڑکایا او دی بیٹی اپنے پیراں تے چل کے آئی جدوں دروازہ کھولیا وے حبیب یمنی ویکھدا اے بیٹی چل دی وی اے بیٹی ویکھ دی وی اے بیٹی بول دی وی اے حضرات گرامی ہن ذرا توجہ کرنا ہن حبیب یمنی پوچھدا ہے نہیں بیٹی یہ تو کیویں ٹھیک ہو گئی عاشقو تیاڈے بولن دا ویلا وے حبیب یمنی جدوں پوچھدا ہے تو کیویں ٹھیک ہو گئی تے بیٹی آندی ہے ابا ضرور دساں گی پہلے ایک گل دسو میں چن ٹٹدا ویکھیا اے نالے جڑدا ویکھیا وے ابا جی تسی بھی ویکھیا اے حبیب یمنی دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو کے کہن لگا دھیے تو تے ٹٹدا ویکھیا اے نالے جڑدا ویکھیا اے میں توڑن والا بھی ویکھیا وے جوڑن والا بھی ویکھیا وے حبیب یمنی نے جدو اینی گل کیتی ہے ہن حبیب یمنی پوچھدا ہے دس تو کیویں ٹھیک ہو گئی ہے تے بیٹی آندے ابا جی میں اپنی چار پائی تے بیٹھی ساں میں کی ویکھیا یکدم دروازے وچ ایک نور داخل ہویا شاعر نے دی ترجمانی کی تو سا کہ تھوڑی دیر ہوئی سیا سونیاں زلفاں والا چند گھڑیاں ٹھہر آئے تھے آتے کر گیا نور اجالا حضرات گرامی تیاں ہوندیاں نہیں آج لوگ کی جناب محترم وہ بھی ایسے بندے نے جڑے اپنیاں بیٹیاں وال دھیان نہیں کر دے جڑے اپنیاں بہناں وال دھیان نہیں کر دے یاراں اُتے لکھاں خرچ کر دیں دے یاراں اُتے بس یاراں اُتے ہزاراں خرچ کر دیں دے پر جناب محترم جدو بہن دیواری آندی ہے کدی نظر نہیں کی دی میں کہا یاراں اُتے لکھاں خرچ کرنے والے کدی 1000 اپنی بہن دے ہاتھ وچ چپ کر کے دے گیا خدا دی قسمیں سارا سال دعاواں دیندیاں رہندیاں نے اپنے ہتھاں دے نال 15000 دا سوٹ لے کے بہنا آ جان او انہاں شوق نہیں انہاں نوں چڑھدا ویر کوئی 1500 دا سوٹ بھی دے جان خدا دی قسمیں ساریاں نوں وکھاندیاں نے نالے دسدیاں نے ویکھو میرے ویر مینوں سوٹ دے کے گیا وے اج او بڑے بختاں والے باپ نے جڑے اپنی دھیاں نال پیار کردے نے تے کسے شاعر آ کے او سکے دھیاں لئی پردیس بے بابل اتے پتران لئی جگیران اتیاں لئی پردیس بے بابل اتے پتران لئی جگیران چپ رہنا کچھ بھی نہ کہنا اتیاں دیاں تقدیراں حبیب یمنی پوچھ دینے
نیتی ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی تھی عرض کر دی ابا ایک سونے چہرے والا سونیاں زلفاں والا آیا ہے انہیں آ کے میرے وال نظر کی دیئے میرا جسم ٹھیک ہو گیا میریاں یکھاں تو ویکھنا شروع ہو گیا میں سونے دا چہرہ ویکھیا میں پوچھیا تیرا نام کیجئے انہیں اپنا نام محمد دسے آئے حبیب یمنیاں دانی بیٹیے جنہیں چن توڑ کے جوڑے آوے اویو تیرے گھر آکے تیرے پاک جگا گیا آوے آیا حضرات سرکار دا میلاد یہ اللہ دے ولی منان دے رہے نے خواجہ نظام الدین محبوب الہی اپنے حضور دا بڑا میلاد بنایا شاہ جی چھوٹے چھوٹے بچے آپ وال بے کے سرکار دا میلاد کرن لاپے ایک دن نا چھوٹے چھوٹے بچے کٹھے ہوئے نے تے نا ہاتھ وچ دیکسیاں لے کے نا وچ پانی پا کے تے تھلے اگ بال کے کہن لگے ساڑیاں دیگا نے گھر کام چنگے ہوندے ہونا تے بچے بھی اگے انہاں وچ عادتاں چنگیاں جدوں گھر فلماں چلنی ہیں جدوں گھر ڈرامے چلنے اج شاہ جی نے گل بڑی پیاری کی تھی کہ قاری صاحب جڑی تلاوت کی تھی سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا شاہ جی فرما دینے کہ فجر دی اذان تے تسی دینے ہیں نا تے جڑی تہجد دی اذان انجے جی میں رب دیندا پے اور خدا دی قسمیں سینہ ٹھر جاندا ہے جیڑا بندہ تہجد دی نماز پڑھن والا ہے وہ تے بڑی بختاں والا ہے تے جنہاں تہجداں پڑھیاں نے تے رب دا ذکر کیتا ہے سنو خواجہ نظام الدین اینا میلاد منایا بچے کٹھے ہوئے نے دیکسیاں لے کے وچ پانی پا کے اندے نے ساڑیاں دیگا نے ایک بچے نے انہوں نے پیچھے کھڑا کر دیتا وہ ساکہ کوئی اگے نہ ہوئے جے کوئی اگے آیا نا انہوں آکھنا بچیاں دا میلاد ہو رہا ہے بچیاں دا میلاد ہو رہا ہے اچھا ایک بچہ انہوں وچوں تقریر انہوں کرنے سے آندھی اونچی جی جگہ ہوتے بہ گیا وہ بس یہ پڑھی جاندہ ہے صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد بس یہ پڑھی جاندہ ہے جڑے بچے اگے بیٹھے نے بلا کی آندے نے وہ سبحان اللہ کہتے نے تے ذرا تسی بھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ وہ سبحان اللہ کہی جاندے نے اتھو گزر ہویا خواجہ نظام الدین محبوب الہی دا جدو بچیاں دیاں داماں بیکیاں نے تے اینج کھڑے نے تے روئی جا رہے نے اکھاں وچ اتھرو نے تے خواجہ میرے خسرو علیہ رحمت جڑے آپ دے مرید سن اوتھے حاضر ہو کے نا انج ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور ویکھو نا بچیاں نے تے ایویں چیویں حضور دا میلاد منایا ہے تے تسی ایتھے کھڑے رو رہے ہو تے بولن دا ویلا توجہ کریا جے تسی ایتھے کھڑے رو رہے ایویں چیویں میلاد منایا ہے تے خواجہ نظام الدین نے بڑا پیارا جواب دیتا فرمایا میلاد تے ایویں چیویں منایا جدا منایا ہے او تے ایویں نہیں نا تے میں نظام الدین نے اپنی اکھاں نال ویکھے آئے سرکار نے انہاں بچیاں دا میلاد سنیا بھی ہے قبول بھی کر گئے نے خوش ہو کے گئے نے او جڑے ایویں چیویں حضور دا میلاد منان سرکار اوتھے آ جان تے ہوے سیداں دا ویڑا آقا دی محفل سیداں دے ویڑے ہوئے تے سرکار اوتھے نہ آن انجتے نہیں نہ ہو سکتا بہرحال سانو اپنی سیج وچھا کے اپنی آنکھیاں وچھا کے بیٹھنا چاہیے ہے تے بابے بارشاہ نے گل ختم کی تھی میں بھی گل ختم کرا آپ نے فرمایا اڈیک رکھنی ہے تے سرکار دی رکھو اڈیک رکھنی ہے تے سرکار دی رکھو اور آپ فرماتے نے وہ بھی اکھیاں نے جڑیاں ساری ساری رات سرکار نو تک دیاں نے پر حضور نہیں مل دے تے سرکار چانتے تسی سوموں تے حضور تشریف لے کے بس میں بابے بارشاہ دی گل کرنی ہے ذرا ایک باری میں گھر جاندے تک تہاڈی سبحان اللہ نو یاد رکھاں ذرا تو میں چک کے آکھو ذرا سبحان اللہ بابے بارشاہ نے کیا خوب فرمایا فرما دے ایک نانو یار او ہس ہس ملیا ایک نانو یار او ہس ہس ملیا ایک پھڑیاں ہجر دیاں ہو یارو بتیاں انو ایک چم دیاں سردہ تاج تیرا ایک ترس دیاں تیریاں جتیاں نو اور آپ فرما دینے ایک ہونے
جڑے ساری ساری رات جاگ دینے میرے آقا دی دید دی قادر درودہ دیاں تسبیحاں کر دینے میرے آقا نو بلا دینے پر بابے وارثاں نے فرمایا وے آپ فرما دینے ایک جاگ دیاں نے تے متھے پاگ کوئی نہیں پاگ لگ جان دے ایک ستیاں نو وارث شاہ جدو ماہی مہربان ہووے پھر تار دیندہ میں جیاں کتیاں نو محبتاں دا شکریہ ابلا شاہ جی اللہ تعالیٰ این دا فیضان سانو عطا فرمائے جنہیں بخشی یہ صحت تے تندرستی بندگی اوس معبود دی کر لیا کر ڈر لگتا ہے قبر دے نیریاں تو ایک تسبیح درود دی کر لیا کر یہ بڑے بختاں والے نے جڑے اپنی جیب دے اندر تسبیح بھی رکھ دیں درود ایک ایسی عبادت ہے جڑی کسی نو وکھان واسطے بھی پڑھیا جاوے تے قبول ہے سبحان اللہ پڑھ کے دستہ بھی فرمائے میں بھی درود پڑھنا میرے فرشتے بھی درود پڑھ دے ایمان والے ہو تسی بھی پڑھیا کرو بس نسخہ ہے جنہ حضور تے درود بہتا پڑھو گے تیاری زندگی پیاری ہو جائے گی تیاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سانو اپنے وقت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اس ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ پچھلے گناہ منو معاف فرمائے نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے تیرے عمل کردار تو پتہ چلے تیرا دل دیوانہ حضور دائے جاننا ہوئے تے ویک کے کہن لو کی او جاندہ دیوانہ حضور دائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین